بچوں کی تربیت میں ماں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں، حضور سامنے ہیں اور میں پیچھے پیچھے آپ کے چل رہا ہوں۔ ہمارے بچے صبح میں 10 بجے اٹھتے ہیں، بڑا غصہ آتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ ہماری زندگی نہایت مختصر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 و 70۔ میری امت کی یعنی میری امت میں جو انسان ہوں گے، مرد اور عورت، ان کی عمریں 60 سال اور 70 سال ہوں گے۔ اسی کے مابین لوگوں کی عمریں ہوں گی۔ اس 60-70 سالہ زندگی میں بہت سارے مراحل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دودھ پینے کا زمانہ ہے، رینگنے کا، چلنے پھرنے کا زمانہ ہے، اور سن شعور کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد بلوغت کا زمانہ ہے، بچہ بالغ ہو جاتا ہے، جوانی کا زمانہ آتا ہے، پھر جوانی کا زمانہ ختم ہو کر کے بڑھاپے کی طرف کو آدمی جاتا ہے 40 سال کے بعد۔ اس کے بعد موت کے قریب کا زمانہ آ جاتا ہے۔ ہماری زندگی نہایت مختصر ہے۔ 60-70 سالہ زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت جوانی والی زندگی کی ہے۔ جوان کس کو کہتے ہیں؟ بالغ ہونے سے لے کر 40 سال کی عمر تک کا جو زمانہ ہے، اس زمانے والے کو
جوان کہا جاتا ہے، جوانی کا زمانہ اس کو کہا جاتا ہے۔ آدمی 14 سال میں 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، لڑکی بھی تقریباً 13-14 سال میں بالغہ ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل کے حساب سے کھانے پینے کے اندر چونکہ بہت ساری کوتاہیاں برتی جا رہی ہے، ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے، ہر چیز کے اندر نقلی سامان ہے، اس وجہ سے بھی لڑکیاں خصوصاً بہت جلدی بالغہ ہو جاتی ہیں، 9-10 سال میں ہی بالغہ ہو جاتی ہے۔ اور علاقے کے اعتبار سے بھی بچوں کے بالغ ہونے کی عمر میں فرق پڑتا ہے۔ سرد علاقے ہیں، ٹھنڈے علاقے ہیں، وہاں کے بچے دیر سے بالغ ہوتے ہیں۔ گرمی کا علاقہ ہے تو وہاں کے بچے تھوڑا جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جس عمر میں بھی وہ بالغ ہوں، بالغ ہونے سے لے کر 40 سال کا جو زمانہ ہے، 15 سال میں اگر کوئی بالغ ہو رہا ہے تو 15 سال سے لے کر 40 سال کی عمر تک تقریباً 25 سال ملتے ہیں۔ یہ جو 25 سال کی زندگی ہے، اس کو جوانی کی زندگی کہا جاتا ہے، اور جوانی کی بہت اہمیت ہے۔ ملک کی حفاظت کرنی ہو، چھوٹے بچوں کو ملٹری میں نہیں لیا جاتا، بلکہ وہاں جوان ہونا ضروری ہے۔ 15 سال سے اوپر ہو، بلکہ اور آگے اس کی عمر ہو، 18، 19، 20 سال ہو، اور اس کی عمر جب 40 سے کچھ آگے بڑھنے لگتی ہے تو فوراً اس کو ریٹائرڈ کر کے بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ ملک کی حفاظت کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، بہادری کی ضرورت ہے، شجاعت کی ضرورت ہے، تو نوجوانوں کو لیا جاتا ہے، نوجوانوں کو رکھا جاتا ہے۔ کسی بڑے آفس میں، کسی یونیورسٹی میں نوکری اگر دی جاتی ہے تو جوانوں کو پریفرنس دی جاتی ہے، جن کی عمر کم ہو اور کچھ ایکسپیرینس ان کے پاس موجود ہو۔ تو جوانی کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن کریم نے نوجوانوں کی قدر کی ہے اور جوانی کی تعریف بیان کی ہے، اور جوانی کی عبادت کو سراہا ہے، اس کو پسند کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے جو سب سے پہلا لفظ بولتا ہے، وہ کیا بولتا ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا، وہ لوگ جو غار میں جا کر کے چھپ گئے اور اپنے ایمان کو، اپنی جان کو بچایا، کافر ظالم بادشاہ کے سامنے کفر کو اقرار نہیں کیا، بلکہ اپنے ایمان پر جمے رہے، ثابت قدمی کے ساتھ ایمان اور اعمال صالحہ میں لگے رہے۔ وہ کون تھے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم۔ فتیۃ کہتے ہیں جوان کو۔ تو اللہ پاک نے ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے، بلکہ ان کا ذکر شروع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ کیا ہے؟
فتیتن کہ وہ کیا تھے؟ نوجوان تھے۔ تو جوانی کی بڑی قدر ہے۔ بچوں کی تربیت میں ماں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ بچوں کی تربیت میں ماں کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، ماں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اس لیے ماں کا دیندار ہونا ضروری ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ نے مردوں کو حکم دیا اور فرمایا تنکح المرأۃ لأربعین، کسی بھی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو 4 وجہ سے کیا جاتا ہے۔ 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے عموماً۔ لمالہا، لوگ عورت کے مال کو دیکھتے ہیں کہ میں جس سے نکاح کرنے جا رہا ہوں اس عورت کے پاس کتنا مال ہے، یعنی اس کے باپ دادا وغیرہ کیسے ہیں، کتنے مالدار ہیں، سونا کتنا ہے، پراپرٹی کتنی ہے۔ ولی جمالہا، اور عورت کے حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، جس عورت سے میں نکاح کرنے جا رہا ہوں وہ کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ ولی حسبہا، اسی طرح عورت کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے کہ اس عورت کا خاندان کیا ہے، شریف خاندان ہے، بڑا خاندان ہے یا چھوٹا خاندان ہے، یہ دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے، رشتہ آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی دینہا، کسی بھی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو اس میں ایک وجہ کیا ہے؟ اس عورت کی دینداری کو دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے کہ اس عورت کے اندر دین کتنا ہے، نماز روزے کی پابندی ہے یا نہیں ہے، پردے کا اہتمام کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر کے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاظْفَرْ لِذَاتِ الدِّينِ، دیندار عورت سے نکاح کرو۔ فرسٹ پریفرنس کس کو دینا چاہیے؟ دینداری کو دینا چاہیے۔ تم جس عورت سے نکاح کرنے جا رہے ہو اس عورت کے اندر پہلے دین کو دیکھو، نماز یہ پڑھنے والی ہے یا نہیں ہے، قرآن شریف کی یہ تلاوت کرنے والی ہے یا نہیں ہے، اس کی تعلیم و تربیت اس کے ماں باپ نے کس طرح کی ہے، اس کو پہلے دیکھو، بعد میں اس کے حسن و جمال کو، بعد میں اس کے خاندان کو، بعد میں اس کے مال کو۔ فرسٹ دیکھنے والی چیز کیا ہے؟ وہ لڑکی دیندار ہے یا نہیں ہے، پردے والی ہے یا نہیں ہے، پاک دامن ہے یا نہیں ہے۔ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا؟ کیونکہ اس عورت سے بچہ ہوگا اور بچے کی تربیت کرنے والی وہی عورت ہے۔ بچہ آگے چل کر کے اچھا بنے گا یا برا بنے گا اس میں ماں کا دخل ہے، اس لیے اس ماں کا دیندار ہونا ضروری ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیندار عورت سے نکاح کرو، دیندار عورت کو انتخاب کرو اپنے بچوں کے لیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ان بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی فکر مند ہیں۔ بچہ کب پیدا ہوگا؟ شادی کے بعد پیدا ہوگا، تو وہ بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی شادی کس عورت سے کی جائے اس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ نیک عورت سے نکاح کیا کرو، دیندار خاندان کو دیکھا کرو، اس سے تمہاری جو اولاد ہوگی
وہ بھی انشاءاللہ دیندار والی بنے گی، نماز پڑھنے والی بنے گی، خدا سے ڈرنے والی بنے گی۔ بچہ جوان ہوتا ہے، نوجوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جسمانی اعتبار سے اس کو شادی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ نے یا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں صرف آخرت کے کاموں میں لگنے کا حکم نہیں دیا ہے کہ تم بس مسجد میں نماز ہی پڑھتے رہو، قرآن ہی پڑھتے رہو، ذکر ہی کرتے رہو، تسبیحات گنتے رہو، فلاں کتاب پڑھو فلاں کتاب پڑھو۔ نہیں، ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے بھی رہنمائی دی ہے، اس کے لیے بھی نصیحت کی ہے۔ چنانچہ آدمی جب جوان ہو جاتا ہے اس کو شادی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نوجوانوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا معشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، نوجوان لڑکوں سن لو، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نوجوان شادی کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ شادی کرنے کی قدرت کا مطلب کیا؟ ایک تو وہ جوان ہے ہی، شادی تو کرے گا، بیوی گھر آئے گی، اس کو مہر دینا ہوگا، اور اس کا نان و نفقے کا انتظام، کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، کپڑوں کا انتظام، یہ سب کرنا ہے نا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے جوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت اور قدرت ہے تو پھر کیا؟ تم نکاح کرو، نکاح ضرور کرو، کیونکہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نکاح کرنے سے آدمی کی نگاہ پاک ہو جاتی ہے، آدمی کی نگاہ کے اندر یکسوئی آ جاتی ہے، کیونکہ اس کی شادی ہو گئی، جسمانی خواہش حلال طریقے سے پورا کرنے کے لیے انتظام ہو گیا، تو اب اس کی نگاہ کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے، اور اس کے دل و دماغ کے اندر آنے والے خیالات بھی پاک صاف رہتے ہیں۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح کر لینے سے کیا ہوگا؟ اس کی آنکھ پاک ہو جائے گی، دل و دماغ کے اندر وہ آدمی گندے خیالات کو نہیں لائے گا۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کی شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی، اس کی شرمگاہ محفوظ رہے گی، آدمی گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اے نوجوانوں، اگر تم نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، ابھی تمہارے اندر قدرت نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، گھر میں کوئی اہم تقاضا ہے، کوئی عذر ہے، کسی وجہ سے تم شادی نہیں کر پا رہے ہو، تو یاد رکھو جوانی کی حفاظت کرنا، جوانی کی حفاظت کرنا ہے۔ جوانی کی حفاظت کس طرح سے ہوگی؟ صرف بیان سننے سے نہیں ہوگی، قرآن پڑھنے سے ہی جوانی کی حفاظت نہیں ہوگی، صرف نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے ہی جوانی کی حفاظت نہیں ہوگی، بلکہ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، روزہ رکھو۔ رمضان کے روزے نہیں، وہ تو سال میں ایک مرتبہ رکھنا ہی ہے۔ نوجوان جو شادی کرنے کی ابھی طاقت نہیں رکھتا، ابھی وقت نہیں آیا، جوان ہو چکا ہے لیکن ابھی نمبر نہیں آیا ہے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ہفتے میں 2 روزے رکھ لیا کرے کم از کم، اور کھانا کم کھائے، کھانا
کم کھائے، کیونکہ جب آدمی کھانا کم کھاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کی شہوت نہیں ابھرے گی۔ جب شہوت نہیں ابھرے گی تو اس کا دماغ، اس کا دل بالکل پاک صاف رہے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کی جوانی کی حفاظت کے لیے یہ نسخہ کیمیا بیان فرمایا ہے، بہترین علاج بتایا ہے کہ اے نوجوانوں، اگر تمہارے اندر قدرت ہے تو شادی کرو، اگر فی الحال شادی نہیں کر سکتے ہو تو روزہ رکھا کرو، کیونکہ تم امت کا قیمتی سرمایہ ہو۔ نوجوان امت کا قیمتی سرمایہ ہے۔ بوڑھا آدمی وہ کام نہیں کر سکتا جو کام نوجوان کر لے گا۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، اکثر صحابہ کرام سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام ایسے تھے جو جوان تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، مسلمان ہوئے، تو ان کی عمر کیا تھی؟ 38 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور اس وقت حضور کی عمر کیا تھی؟ 40 سال تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی عمر کیا تھی؟ 27 سال، 27 ایئرس۔ 27 سال کی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ نوجوان ہے، طاقت ہے، زور ہے۔ تبھی تو حضرت عمر نے کہا تھا، یا رسول اللہ، ہم حق پر ہیں، صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، تو ہم کیوں چھپ کر کے نماز پڑھیں؟ چلیے کعبۃ اللہ میں، وہاں اللہ کے گھر کے سامنے نماز پڑھتے ہیں۔ کون سی ماں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جو عمر کا مقابلہ کر لے؟ کیا بوڑھا آدمی اتنی بہادری کے ساتھ اعلان کر سکتا ہے کیا؟ نہیں، جوان کر سکتا ہے۔ جوان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی شجاعت اور بہادری ہوتی ہے کہ وہ پہاڑ سے ٹکرانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ جوان کے اندر ہمت ہوتی ہے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نوجوان تھے۔ 18 سال کی عمر میں صحابہ کرام لشکر کے امیر بن کر کے جنگوں کو جیتا ہے۔ لشکر کے امیر بن کر کے 18 سال کی عمر میں، کوئی 15 سال کی عمر میں لشکر کا امیر بن کر کے جا رہا ہے۔ تو جوانوں کی بڑی قدر ہے اور جوانوں کی بہت ضرورت بھی ہے۔ جوانی کی عمر میں جو سدھر گیا، بڑھاپے تک اس کو کوئی بھی گمراہی کے راستے پر نہیں ڈال سکتا تھا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی خاص تربیت کی ہے، اور تربیت کرنے کا انداز بھی نرالا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں، مجھے زنا کی اجازت دے دیں، میں اپنی طاقت اور قوت کی وجہ سے برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ صحابہ کرام کو غصہ آ گیا، یہ کیسا نوجوان ہے جو اتنی قبیح حرکت کی اجازت مانگنے کے لیے آ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی چھپ کر کے یہ کام کرے، کسی کو پتہ نہ چلے، وہ بھی غلط ہے، گناہ ہے، لیکن آدمی نے کر لیا، ٹھیک ہے، معافی مانگ لیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ تو کھلم کھلا آ کر کے، وہ بھی دربار رسالت میں آ کر کے اجازت مانگ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ صحابہ غصے میں آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑو چھوڑو، اس کو میرے قریب آنے دو، اس کو میرے قریب لاؤ۔ چنانچہ ان صحابی کو قریب لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
अतुहिब्बुहु लिउम्मिक, اے नौजवान तुम जो काम करना चाहते हो क्या वही काम अगर कोई तुम्हारी माँ के साथ करना चाहे क्या तुम्हें ये बात पसंद है? वो कहने लगा नहीं या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत बुरा होगा। फिर पूछा अफतुहिब्बुहु लिउख्तिक, क्या जो गलत काम तुम करने का इरादा कर रहे हो दूसरे की बहन से, क्या वही काम तुम्हारी बहन के साथ कोई करना चाहे तुमको पसंद है? वो कहने लगा नहीं या रसूल अल्लाह। इस तरह आपने प्यार और मोहब्बत के साथ उस नौजवान को समझाया तो वो कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरी जान आप पर कुर्बान, अब आइंदा के लिए मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा। पक्का इरादा कर लिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी फरमाई, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ंबहु, ऐ अल्लाह इसके गुनाह को मुआफ़ फरमा, इसके गुनाह को मुआफ़ फरमा और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। ये दुआ आपने की है। तो नौजवानों की तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर पर किया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, कितनी साल उम्र है? हुजूर की वफ़ात के वक्त हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की उम्र 13 साल थी या 15 साल थी। उलमा इकराम ने लिखा है 13 साल थी या 15 साल की उम्र थी। हुजूर की वफ़ात के वक्त इतनी उम्र थी। वो फरमाते हैं मैं एक मर्तबा मेरे आका इमामुल अंबिया महमूद किबरिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल रहा था। हुजूर सामने हैं और मैं पीछे पीछे आपके चल रहा हूँ। तो बड़ों को सामने चलना चाहिए, छोटों को पीछे चलना चाहिए। एक बात तो ये मालूम हो गई। तकरीबन 1 मील दूर जब हम चले गए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ तवज्जो फरमाई और कहा या गुलाम, ऐ बेटे, उअल्लिमुका कलिमात, मैं तुमको चंद नसीहतें करना चाहता हूँ। उम्र कितनी है? बालिग होने से पहले पहले की बात है ये, या बुलूगत के बिल्कुल करीब पहुंचे हैं। 13 साल या 12 साल इसी के आसपास उनकी उम्र है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमा रहे हैं, या गुलाम, ऐ बेटे, मैं तुमको कुछ नसीहतें करना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या? गौर से सुनो, कोई कीमती बात मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अपने कान को हुजूर की तरफ कर लिए गौर से सुनने के लिए। फिर फरमाया इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, ऐ बेटे याद रख अल्लाह के हुक्म को बजा ला, अल्लाह के अहकामात की हिफाजत कर, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत करेगा। तूने अगर अल्लाह के अहकाम की हिफाजत की, अल्लाह ने नमाज पढ़ने को कहा, तुमने उसकी हिफाजत की, क्या मतलब? नमाज पढ़ते रहे। गुनाहों से बचने का हुक्म दिया, तुम अपने आप को गुनाहों से बचाते रहे, तो क्या होगा? अल्लाह ताला दुनिया में भी तुम्हारी हिफाजत करेगा और आखिरत में भी तुम्हारी हिफाजत करेगा। फिर फरमाया इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, ऐ बेटे तुम अल्लाह की याद में रहा करो, अल्लाह का जिक्र किया करो, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह की नेमतों को याद किया करो और उसका शुक्र बजा लाया करो। क्या होगा? तजिदहु तुजाहका, जब तू अल्लाह को याद करेगा
تو وہیں تو اللہ کو اپنے سامنے پالے گا. تو نے اللہ کو یاد کیا, اللہ تعالیٰ موجود ہے, حاضر ہے, تیری بات کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. جب کوئی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتا ہے. بندہ 1 مرتبہ یاد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ جواب میں یاد کرتا ہے. بندہ دنیا والوں کے سامنے اس کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آسمان والوں کے سامنے, فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے سے نصیحت فرماتے ہوئے کہا, اے بیٹے تو اللہ کو یاد کر, اللہ تجھے تیرے سامنے ہی مل جائے گا. یعنی اللہ کی مدد آ جائے گی, اللہ تجھے یاد رکھے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ, اے بیٹے جب تجھے کبھی کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پڑ جائے, فَاسْأَلِ اللَّهَ, اللہ سے مانگ. 2 رکعت نماز پڑھو اور نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگو کہ اے اللہ میری فلاں ضرورت ہے, فلاں پریشانی سے نجات چاہتا ہوں, کاروبار نہیں چل رہا ہے, کاروبار کے اندر ترقی چاہتا ہوں, روزی کی پریشانی ہے, یا گھر میں بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے, یا بے روزگاری ہے, بیماری سے شفا طلب کرنا ہے, کچھ بھی ہو, کوئی بھی ضرورت ہو, اے بیٹے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ, اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اے بیٹے جب کسی کام کے اندر تم کو مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو کہ اللہ میرا کام آگے بڑھ نہیں رہا ہے, تو میری مدد فرما, میرا کام اٹکا ہوا ہے, میرا کام رکا ہوا ہے, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں لیکن اے اللہ راستے کے اندر آڑے کوئی چیز آ جاتی ہے, اے اللہ تو میری مدد فرما. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت فرما رہے ہیں جبکہ وہ چھوٹی عمر کے ہیں. ہم لوگ اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں, چھوٹا ہوگا تو گالی سکھاتے ہیں. دیکھ انہیں آیا تیرا ماموں, اسے گھوڑا بول, اسے گھدا بول, اسے یہ بول وہ بول, اس کے جیب میں سے پیسے چرا کر کے لے آ, اس کو لات سے مار, اے دے ریموٹ موبائل ایسا چلا, ٹی وی ایسے آن کر, ٹی وی ایسے آف کر, ہے کہ نہیں. اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں. جب سونے کا نمبر آتا ہے ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کلمے سکھائے, قرآن کی صورتیں یاد کرائے, صحابہ کرام کے نام بتائے کہ 4 بڑے بڑے صحابہ ہیں, 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں, 4 بڑے بڑے پیغمبر ہیں, قرآن کی فلاں صورت کی یہ فضیلت ہے, فلاں صورت پہلے ہے, فلاں صورت آخر میں ہے. بزرگوں کے واقعات, اولیاء اللہ کے واقعات سنائے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیسے تھے, حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کیسے تھے, بچپن میں ان کے کیا کیا کارنامے تھے. یہ چیزیں بچوں کو سکھانے کی ہے. لیکن ہم لوگ اپنے بچوں کو موبائل سکھاتے ہیں, موبائل دیکھنا, چلانا, اس میں گیم کھیلنا, اس کو آن کرنا, بند کرنا. افسوس کی بات ہے جس قوم نے موبائل کو تیار کیا ہے, امریکہ, وہ قوم اپنے بچوں کو 11-12 سال تک کمپیوٹر کے قریب بھی جانے نہیں دیتی ہے. 11 سال تک رپورٹ ہے باضابطہ, 11 سال کی عمر تک بھی. جو بڑے بڑے ہیں نا, یہ بل گیٹس ہے, مائکروسافٹ والے, وہ جو سکولز چلاتے ہیں ان کے سکول کے اندر کی یہ بات میں بتا رہا ہوں. باضابطہ نیوز میں اس کا رپورٹ آیا ہوا تھا کہ مائکروسافٹ کمپنی کا جو بڑا ہے بل گیٹس, وہ جو افیشیلز کے لیے سکول چلاتا ہے, وہاں ان کے بچوں کے لیے 11 سال ضروری ہے کمپیوٹر اور الیکٹرانک چیزوں پر ہاتھ لگانے کے لیے. اس سے کم اگر عمر ہے, نہیں, الیکٹرانک کے قریب تمہیں جانا ہی نہیں ہے.
اور آج ہمارا بچہ پیدا ہوتے ہی موبائل ہاتھ میں لے کر کے پیدا ہوتا ہے، اور ماں باپ خوش ہیں، میرا بچہ کیا معلوم کیا تم نہ موبائل چلانا آتا اسے، آن کیسے کرنا، آف کیسے کرنا، تمہیں اتنے بڑے ہوگی بڈھے ہوگی خبر میں جانے والے ہیں، تم نہ کیا بھی نہیں آتا۔ اپنے بچے کی تعریف، میرا بچہ ایسا ہے ویسا ہے، ڈامے ہاتھ سے موبائل کو استعمال کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ وہی موبائل اس بچے کی زندگی کو خراب کرے گا۔ ہمارے نوجوان کتنے گندے ہو گئے ہیں، میں کیا بتاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے بوڑھا ہو جاؤں تاکہ مکہ مسجد والوں کو کچھ باتیں سنا دوں۔ ابھی بولوں گا تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے، لیکن بولوں گا۔ ہمارے نوجوان گندی ناپاک چیزوں کو موبائل میں دیکھ رہے ہیں، موبائل کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر ناپاک چیزوں کو، سڑی پڑی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنی نگاہ کو ناپاک کر رہے ہیں۔ اب ان چیزوں کو دیکھ کر کے نوجوانوں کی حالت خراب ہے۔ 40 سال کے آنے سے پہلے ہی یہ نوجوان بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ 40 سنہ، 40 کس کو کہا جاتا ہے؟ 40 کو کہا جاتا ہے۔ 40 سال کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بڑی پکی جوانی کی عمر ہے، اور ہمارا نوجوان 40 سال کے آنے سے پہلے ہی اس کی کمر جھک رہی ہے، اس کے گھٹنوں میں درد ہے، سستی ہے، سوتا ہے تو اٹھتا نہیں ہے، چل نہیں پاتا، وزن اٹھا نہیں پاتا۔ کیوں؟ سارا مال نالیوں میں جا رہا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، صبح میں صحیح سے اٹھتے نہیں، وقت پر فجر میں جاگتے نہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور راتوں میں 1-2 بجے تک موبائل میں، انٹرنیٹ میں، ٹی وی میں لگے ہوئے ہیں۔ نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے۔ لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے، لڑکوں کا بھی یہی حال ہے۔ اب کیا بتایا جائے، اس سے اور زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹے، جب تمہیں مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو۔ چھوٹے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں حضور، جس کی عمر ابھی 11-12 سال ہے، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ، اے بیٹے سن لو، جان لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرما رہے ہیں وَعْلَمْ، اے بیٹے جان لو، اس بات کو دل میں بٹھا لو، ان الامت، کہ ساری دنیا کے انسان مل کر لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک۔ اے بیٹے سن لو، ساری دنیا والے مل کر کے اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو اللہ نے جتنا لکھا ہے اس سے ایک رتی کے برابر فائدہ زیادہ نہیں دے سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر ساری دنیا والے مل کر کے تم کو نقصان پہنچانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مقدر میں جتنا لکھا ہے اس سے ایک رتی کے برابر زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ رفعت الاقلام، قلم کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے لوح محفوظ میں اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں جا کر کے بچے کے ساتھ کیا ہونے والا، کیا نہیں ہونے والا ہے، اور جن چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لکھوایا ہے، کاغذ، صحیفے، وہ سب سوکھ چکے ہیں، یعنی ساری چیز ختم ہو چکی ہے۔ جو تمہاری مقدر میں ہے وہی ہو کر کے رہے گا۔ اس لیے جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرو۔ تو یہاں پر ہمیں غور کرنے کی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ
جو بھی جوان صحابہ کرام ہے ان سب کو ایسے ہی آپ نے نصیحت فرمائی ہے، اتق اللہ، اے نوجوان اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، حیث ما کنتا، تو جہاں کہیں بھی رہے اللہ سے ڈر۔ 4 آدمیوں کے سامنے آدمی غلط کام کرتے ہوئے ڈرتا ہے، کرتا نہیں، لیکن جب اکیلے میں چلا جاتا ہے، تنہائی میں چلا جاتا ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، اب آدمی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی قیمتی نصیحت فرمائی ہے، اے انسان تو ان تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے، ان تمام کھڑکیوں کو بند کر دیتا ہے، ان تمام سوراخوں کو بند کر دیتا ہے جہاں سے دنیا والے دیکھتے ہیں، لیکن اے انسان تو اس راستے کو بند نہیں کر سکتا جہاں سے میرا اللہ تجھے دیکھتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے انسان نے کھڑکی بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ تو نوجوانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، حیث ما کنتا، تم جہاں کہیں بھی رہو۔ تو اس سے آپ لوگ خود سمجھ جائیے کہ کس چیز کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تو جوانی کی عمر، جوانی کی عبادت بہت زیادہ قیمتی ہے۔ 15 سال سے لے کر 40 سال تک، یہ 25 سال کا زمانہ ایسا ہے کہ بچے کی تربیت اگر 15 سال سے پہلے اچھی نہیں ہوئی ہے تو پھر آگے یہ بچہ بگڑتا ہوا چلا جائے گا۔ بچے کی تربیت بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے، ماں کے گود سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ماں بچے کو دودھ پلاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرے، درود پاک پڑھے اور ذکر کرے، کلمہ پڑھے، تو اس کا اثر دودھ کے ذریعے بچے کے اندر جائے گا۔ ماں دودھ پلا رہی ہے اور سامنے موبائل کو چلایا ہوا ہے، فلم دیکھ رہی ہے، گانا سن رہی ہے، ناچنے والیوں کو، ناچنے والوں کو، کچھ کپڑے پہنے ہوئے، کچھ کپڑے پہنے ہوئے نہیں ہے، ایسوں کو دیکھ رہی ہے، تو کیا بالکل رابعہ بصریہ جیسی نیک خاتون بنے گی؟ تہجد گزار بنے گی اس کی بیٹی؟ نہیں بنے گی۔ اس کا اثر، گناہ کا اثر ماں نے اپنی آنکھ سے لیا، کان سے لیا، وہ دل میں گیا اور دودھ کے راستے سے اس بچے کے پیٹ میں چلا گیا، وہی اثر اس کے اندر آئے گا۔ آخری بات بتا کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جہاں جاتے ہیں بیان کرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ توبہ کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت اس سے خوش ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیان سے لوگوں کے دلوں کو نرم کر رہا ہے اور ان کی توبہ قبول کر رہا ہے، ان کو توبہ کی توفیق مل رہی ہے۔ تو ایک دن ماں نے کہا، اے بیٹے یاد رکھ، جب تو چھوٹا تھا میں نے جب بھی تجھے دودھ پلایا تو وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے اس کے بعد تجھے دودھ پلایا۔ ماں نے جب بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو دودھ پلایا تو پہلے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، بچے کے لیے دعا مانگی اور بچے کو دودھ پلایا۔ بچے کا دودھ پینے کا وقت آتا ہے، وہ وقت آنے سے پہلے ہی یہ ساری تیاری کر کے بیٹھی رہتی ہے کہ میرا بچہ اب اٹھنے والا ہے، دودھ پینے والا ہے، تو وضو بھی کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، دعا بھی مانگ لی۔ اب بچے نے آ کر کے دودھ پیا تو اب اس دعا کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو فرماتی ہیں، اے بیٹے انہی دعاؤں کا اثر ہے، اللہ نے تجھے ایسا باکمال انسان بنایا۔ تو بچوں کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے۔
اللہ پاک نے قرآن میں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے فرامین کے ذریعے نوجوانوں کی تربیت کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی ہے۔ ہمارے بچے صبح میں 10 بجے اٹھتے ہیں، بڑا غصہ آتا ہے۔ 8 بجے 9 بجے بھی ہمارے نوجوان بچے بچیاں گھروں کے اندر سوئے پڑے ہوئے ہیں، نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے کہ ان کا فیوچر کیا ہونے والا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی ہمارے مسلمان نوجوان بہت پیچھے ہیں، دین میں تو ہے ہی پیچھے، دنیا کے اعتبار سے بھی بہت پیچھے ہیں۔ ذرا آپ ایگزام کے ریزلٹس اٹھا کر کے دیکھیں، کتنے مسلمانوں کے بچے فرسٹ میں آتے ہیں، ٹاپ میں آتے ہیں۔ آئی ٹی فیلڈ میں ہمارے کتنے مسلمان ٹاپ رینکرز ہیں، MBBS میں کتنے ٹاپ ہیں، ذرا دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کے اندر سستی ہے، ماں باپ کے اندر کمی ہے، اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ دنیا میں بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے، دنیاوی تعلیم میں بھی اپنے بچوں کو آگے بڑھانا، بڑی سے بڑی ڈگری اپنے بچوں کو دلوانا، اور دین کے اعتبار سے بھی ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت دینا، نماز روزہ اور اس کی گفتار بھی اچھی ہو، بات کرنے کا انداز بھی اچھا ہو، اور بچہ بالکل پکا مسلمان بن جائے، دین کے اعتبار سے بھی وہ صحیح راستے پر چلنے والا ہو، اور دنیا میں بھی ہمارا نوجوان کامیاب نوجوان بنے، اس کی طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ فروری 22 تاریخ سے لے کر آج نومبر کی 7 تاریخ ہو گئی ہے، 6 تاریخ ہو گئی ہے، کتنے مہینے ہو گئے؟ 6-7 مہینے گزر گئے۔ ان 6-7 مہینوں میں ہم نے کیا کیا؟ خالی گھر میں ہمارے نوجوان بیٹھے تھے، کیا کیا؟ ذرا ایک 5 منٹ لائٹ بند کر کے وضو کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں اور سر جھکا کر کے سوچیں، اے اللہ 6 مہینے کا وقت ملا، میں نے اپنی کیا اصلاح کی ہے؟ اگر میں چاہتا قرآن مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، 6 مہینے میں میں سیکھ سکتا تھا، ہے کہ نہیں؟ اگر میں چاہتا ان 6 مہینوں میں اپنی نماز کو صحیح کر سکتا تھا، ان 6 مہینوں میں اپنے بچوں کو، مائیں اپنے بیٹیوں کو کیا کیا نہیں سکھا سکتی تھی؟ کھانا پکانا سکھا سکتی تھی۔ جو بچی کھانا پکانا صحیح سے سیکھ لے، اس کے سسرال میں اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ کتنا بھی غصہ آ جائے ساس کو سسر کو، جب وہ کھانا کھائیں گے تعریف کریں گے، ہماری بہو بڑا اچھا کھانا بناتی ہے، سارا غصہ اتر جاتا ہے۔ مائیں اگر چاہتی تو اپنی بچیوں کو کھانا پکانا اچھے ڈھنگ سے پکانا سکھا سکتی تھی، لیکن کیا سکھایا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ماں بھی موبائل کے سامنے، باپ بھی ٹی وی کے سامنے، تو بچے بھی موبائل کے سامنے، بچے بھی ٹی وی کے سامنے۔ بہت لمبی یہ بات ہے، ذرا اس کی طرف توجہ دیں، وقت کو نہ گوائیں، وقت بہت قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ ہمارا قیمتی ہے۔ ہماری عمر ختم کر کے قبر کے قریب جا رہے ہیں، ہم اسی طرح رہے ہماری نوجوان نسل بگڑ جائے گی، بعد میں وہ ہمیں بددعا دے گی۔ آج کسی کو آپ پوچھیں، کیا بھائی تیری عمر 40 سال ہو گئی ہے، تو نماز کو پڑھنے نہیں آتا؟ کیا کریں گے حضرت، ہمارے امی ابا ہم نہ تمہارے نام مدرسے میں ڈالے نے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں مکتب میں نہیں بھیجا تھا، مسجد میں نہیں بھیجا تھا کتاب لے کر کے، ہمارے ماں باپ نے اگر بھیجا ہوتا تو ہم بھی کچھ قرآن پڑھ لیتے، نماز پڑھ لیتے، ہے کہ نہیں؟ آج اگر آپ نے اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کی، تربیت نہیں کی، ان کی فکر نہیں کی، کل یہی بچے آپ کو گالی دیں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے، سارا الزام اٹھا کر کے آپ کے اوپر ڈال دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سلسلے میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک کام کرنے کی اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔